الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کیا کلام ہے اللہ کا، کیوں اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور انسانی زندگی پر، انسانی شخصیت پر اس کے کن کن اعتبارات سے اثرات مترتب ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے پیغام رسانی، خط و کتابت، یہ دو افراد کو جوڑتی ہے آپس میں، خط لکھنے والا اور جس کے نام خط لکھا جاتا ہے، ان دونوں کا رابطہ ہوتا ہے اس خط کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نوع انسانی کے نام خط ہے، جس کے لانے والے، جس کے ڈیلیور کرنے والے، جس کے پہنچانے والے تشریح کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ آخری کلام ہے، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جن چیزوں کو بالعموم ہم نعمت سمجھتے ہیں وہ اثاثے ہوتے ہیں، ایسٹس ہوتے ہیں۔ اگر ان میں ہدایت کا عنصر شامل ہو جائے تو وہ انسان کے لیے مفید ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ انسان کے لیے وبال جان بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے انسان کے پاس نرینہ اولاد ہو، بیٹے ہوں، لیکن ہدایت نہ ہو، انسان ان کو صحیح طریقے سے ریز نہ کر سکے، تو وہ بیٹے انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح مال ہو لیکن انسان کے پاس اس کو برتنے کا نو ہاؤ نہ ہو، تو دو اینگل سے، ایک اینگل میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا تو وہ کچھ ہی عرصے میں سب کچھ ضائع کر کے بیٹھ جائے گا۔ اسی کا ایک دوسرا زاویہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں مترفین ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی، کھاتے پیتے لوگ، اور قرآن مجید ان کو اکثر و بیشتر فساد کی جڑ قرار دیتا ہے۔ اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایک شخص جو اپنے معاش کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کے پاس فالتو وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ ادھر ادھر کے اندر جو ہے وہ ملوث ہو اور شرارتیں کرے، لیکن جس کے پاس بیٹھ کے کھانے کو ہے، اس کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر لے، اس پر زیادتی کر لے، اور ایک سب سے بڑی بات جو پیدا ہوتی ہے کہ اس پر ایک دھن شیطان سوار کر دیتا ہے کہ اور کماؤ اور کماؤ، اور وہ چونکہ جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہوتا تو پھر دوسروں پر زیادتی کر کے، دوسروں کا حق مار کے، یہاں تک کہ وہ قتل و غارت سے بھی باز نہیں آتا، اور اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، اپنی جاؤ حشمت کو بڑھانے کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی اس کے بارے میں سوال بھی کیا جانا ہے، اور اتنا ہی اس کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ پہلے وہ بالکل مین انٹرنس پر وہ لکھے ہوئے ہوتے تھے، اب شاید وہ اس کی بجائے وہ ہمارے کورس کا فلیکس لگا ہوا ہے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔
سب سے پہلا حق ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ کا کلام ماننا، کہ قرآن مجید جسٹ ایک مقدس کتاب نہیں ہے، جس طرح عیسائیوں کی مقدس کتاب، یہودیوں کی مقدس کتاب بائبل ہے، قرآن ویسی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور جیسے نازل ہوا تھا یہ ویسے ہی کا ویسا ہی ہے، اور قیامت تک ویسا کا ویسا ہی رہے گا۔ تو اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہماری اور ہماری میں سے بھی سب سے پہلے میری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس بات پر جتنا یقین ہوگا ہم میں سے ہر ایک کو کہ یہ قرآن میری ہدایت کے لیے ہے، یہ میری طرف نازل ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، میری طرف بھیجا ہے، اتنا ہی انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے گا۔ اگر ایک اجتماعی سی شے ہے تو پھر ہمارا اس کے ساتھ تعلق جو ہے بڑا لائٹ ہو جائے گا۔ تو پوری نوع انسانی کے لیے، ہر شخص کے لیے پرسنل ہدایت قرآن مجید ہے، اور اس جیسی ہدایت اور کوئی نہ ہے، نہ ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کا حق ادا کریں۔ اس پر تفصیل سے پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی کہ ہمیں تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، یہ ایک قرآن مجید کا حق ہے، یعنی مقصد ہدایت حاصل کرنا ہو، لیکن اس کی ہدایت تلاوت کے اندر ہے۔ آپ تلاوت کی غرض سے اس کو باقاعدگی سے پڑھتے رہیں گے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے والناس تک چلے جائیں گے، پھر الحمدللہ سے شروع کریں گے والناس تک چلے جائیں گے، پھر الحمدللہ سے شروع کریں گے والناس تک چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ کوشش کر رہے ہیں، عربی بھی سیکھ رہے ہیں، اس کی زبان کے ساتھ بھی تعلق قائم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی تلاوت میں سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ یعنی انسان کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہوتا، اگر وہ آدھا گھنٹہ تلاوت کرتا ہے تو وہ آدھا کا آدھا گھنٹہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ تلاوت کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آدھے گھنٹے کی تلاوت میں اگر آپ کو 4 5 سیکنڈ کے کچھ گلمپس جو ہیں ان پر آپ کی توجہ ہو جائے گی، تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ بھی آپ کو ڈائریکٹ کریں گے، وہ بھی آپ کی زندگی کے رخ کو موڑیں گے، آپ کی زندگی کو گورن کریں گے۔ تو یہ ہے اصل میں تلاوت کا اصل فنکشن۔ اور میں نے اپنا جو کمی کوتاہی اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہماری نسل جو ہے یہ اس معاملے میں سب سے بڑی مجرم ہے، کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو تلاوت معمول کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا۔ فجر کی نماز کے بعد ہماری بوڑھی بڑی خواتین بھی اور ہمارے بڑے بزرگ مرد بھی، وہ سب فجر کی نماز کے بعد باقاعدگی سے تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے نہ اس پر عمل کیا، ہماری نسل نے، اور نہ اس چیز کو دوسری نسل تک منتقل کیا۔ بلکہ میں نے یہاں تک بھی عرض کیا تھا کہ ہم تو دوسری نسل کو یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ ہماری جو نسل ہے، آئندہ نسل، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تلاوت بھی کوئی کرنے کی شے ہے، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ آج صرف اس میں سے ایک اضافہ میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ قرآن مجید کا جو غنا کا پہلو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی لاسٹ ٹائم، وہ کیا تھی کہ یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن، اے قرآن والو، قرآن مجید کو جسٹ تکیہ نہ بنا لو، سہارا نہ بنا لو، وَاتْلُوهُ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کا حق ادا کیا کرو، وَتَغَنَّوْهُ وَافْشَوْهُ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، او کما قال، کہ تم اس سے حظ حاصل کیا کرو، اس سے لطف اندوز ہوا کرو۔ اب قرآن مجید سے لطف اندوز ہونا، یعنی قرآن مجید کو جس چیز سے بھی آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ کوئی اچھے گانے والے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن جو خاص پسند کی چیز ہوتی ہے اس کو آپ گنگناتے ہیں، اور اس گنگنانے کا جو مزہ ہے وہ تحت لفظ پڑھنے کا مزہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ لطف لینے کی چیز بھی ہے، اور اس میں یہ عرض کروں گا کہ غنا کہتے ہیں، جو لفظ آیا نا اس حدیث میں، وَتَغَنَّوْهُ، غنا کہتے ہیں میوزک کو، اور میوزک کو آج جدید دانشور جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج کہتے ہیں، کہ میوزک بج رہا ہو تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، تو آپ غور کریں گے تو آپ کا پاؤں یا آپ کا ہاتھ یا آپ کی انگلی یا آپ کا جسم جو ہے وہ غیر ارادی طور پر اس کے ساتھ ہل رہا ہوتا ہے۔
وہ اس کو انجوائے کرتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ اگرچہ لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، میں عرض کروں گا کہ بیسٹ میوزک جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یعنی وہ میوزک جس کو ہم عام طور پر میوزک سمجھ کر انجوائے کرتے ہیں، وہ ہمارے ذہن کو، ہمارے مزاج کو بگاڑتا ہے۔ قرآن مجید کی اگر ہم لطف حاصل کریں گے تو انشاءاللہ قرآنک میوزک جو ہے یہ ہمارے مزاج کو اسٹریٹ لائن کرے گا، اسٹریم لائننگ کرے گا اس کی۔ جو مختلف معروف میوزکس ہیں، خاص طور پہ میں ان نوجوانوں کے لیے یا بڑوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ وہ پاپ میوزک کے بڑے شوقین ہیں، کچھ کلاسیکل میوزک کے شوقین ہیں، کچھ لو میوزک میں انجوائے کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا۔ یعنی وہ لوگ کہ جو کلاسیکل میوزک کے بہت دل دادا ہیں اور اسی میں ان کو لطف آتا ہے، وہ شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے مصری قاری ہیں، ان کی تلاوت کو سنیں، شیخ محمود رفعت کی تلاوت کو سنیں۔ اور جب آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو پھر آپ کو اور بھی بہت سے قراء مل جائیں گے کہ جو قرآن مجید کو کلاسیکل انداز میں انجوائے کرتے ہیں۔ اور کلاسیکل میوزک کی یہ خاص بات ہوتی ہے کہ جو لوگ کلاسیکل میوزک کے دل دادا ہوتے ہیں وہ جھوم رہے ہوتے ہیں اس پر، اور ایک عام آدمی جو کہتا ہے اس میں کیا خاص چیز ہے، تو وہی چیز یعنی آپ کو محسوس ہوگی کہ اس میں کیا خاص چیز ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا ذوق بن جائے گا تو پھر آپ کی کیفیت بھی وہی ہو جائے گی کہ وہ جو کلاسیکل انداز میں شیخ مصطفیٰ اسماعیل کی قرات سن کر جو آپ کو مزہ آئے گا وہ باقی قراتوں میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ پھر وہ لوگ جنہوں کو ذرا ذوق ہے پاپ میوزک کا، تو جو عوامی قاری ہیں شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ ان کی تلاوت کو سنیں۔ اب یوٹیوب پہ چلے جائیے، ایسے اب آپ کو بے شمار قراء مل جائیں گے، مصری بھی اور غیر مصری بھی، کہ جو اس انداز سے تلاوت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ویک پوائنٹ جو ہے وہ پاپ میوزک بن گیا ہے تو پھر آپ اس میوزک کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پا رہے، تو آپ ایسی تلاوتوں میں اپنی دلچسپی پیدا کریں تو انشاءاللہ وہ میوزک ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میوزک جو ہے وہ انسان کے دل میں نفاق کو ایسے جما دیتا ہے کہ جیسے پانی جو ہے وہ کسی پودے کو جما دیتا ہے مٹی کے اندر۔ یعنی ایک پودا ہے، ویسے ہی آپ مٹی میں رکھ دیں تو یوں کر کے نکالیں گے نکل جائے گا، آپ اس کو پانی لگائیں گے اس کی جڑ پکڑ لے گا وہ، تو پھر آپ اس کو یوں اکھاڑتے ہیں تو اکھڑتا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ میوزک جو ہے انسٹرومنٹل میوزک، یہ انسان کے دل میں منافقت کو ایسے جما دیتا ہے جیسے پانی جو ہے وہ پودے کو جما دیتا ہے۔ تو وہ میوزک جو انسٹرومنٹ والا میوزک ہے یہ تو انسان کو اس کے اندر نفاق بھرتا ہے، منافقت بھرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا ایک خاص خاصہ یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں ایمان کو جماتا ہے۔ سورۃ انفال یہ بڑی اہم سورت ہے قرآن مجید کی، اس میں غزوہ بدر پر تبصرہ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے، تو اس کی بالکل ابتدا میں آیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ ذکر کیا ہے؟ یعنی آپ اس کو قیاس کریں کہ دو آدمیوں کا تذکرہ آپ کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کسی دوست سے بات کرتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں تو آپ کو ایک اور فیلنگ ہوتی ہے، آپ فون پر والد صاحب کی آواز سنتے ہیں تو آپ کو ایک اور فیلنگ ہوتی ہے۔ تو ایک روب ہوتا ہے والد کا جو آپ ٹیلی فون پر بھی محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بیٹے کی آواز سنتے ہیں تو آپ کی ایک اور فیلنگ ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ دل میں رکھ کر کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ فیل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، تو پھر ایک اور فیلنگ ہوگی اور اس سے دل میں ایمان پیدا ہوگا۔ تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا،
تو جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، قرآن مجید کی آیات، اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، تو وہ آیات ان کو ایمان میں اور زیادہ آگے دھکیل دیتی ہیں، آگے بڑھا دیتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کا خاصہ ہے۔ تو قرآن مجید کی اگر آپ کو یعنی پاپ میوزک سے دلچسپی ہے تو شیخ باسط عبدالصمد، اور اگر آپ کو لو میوزک سے دلچسپی ہے تو پھر شیخ محمود خلیل الحصری رحمہ اللہ تعالی، یہ بڑے طویل عرصے تک جامعہ الازہر کے قرات کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے، اور جو بھی الازہر یونیورسٹی میں قرات کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کو شیخ القراء کہا جاتا ہے۔ تو شیخ عبدالباسط عبدالصمد تو تھوڑی دیر شیخ القراء رہے، لیکن شیخ خلیل حصری طویل عرصے تک شیخ القراء رہے۔ ان کی بھی تلاوت اگر آپ سنیں گے تو اس میں کوئی جوش و خروش نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کا ذوق بن جائے ان کی تلاوت سننے کا، پھر آپ کو اور تلاوت جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ ڈاکٹر رسالہ احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اس کا ذوق پیدا کیا، تو وہ سالانہ قرآن کانفرنس کیا کرتے تھے انجمن خدام القرآن لاہور کے زیر اہتمام۔ تو اس میں ایک سیشن انہوں نے پہلا سن 1975 میں جو کانفرنس ہوئی، اس میں پہلا سیشن انہوں نے قرات، مختلف قراتیں سنائیں، اور شیخ محمود حصری کی قرات سنائی اور اس کی بہت تعریف کی۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ کوئی خاص بات تو اس میں نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب بڑی تعریف کر رہے ہیں اس کی۔ اس کے بعد پھر ایک اور انجمن خدام القرآن کا سالانہ اجلاس تھا، تو اس میں ابھی لوگ نہیں آئے تھے، تو شیخ محمود خلیل حصری کی ورش کی تلاوت، ایک اور یہ قرات ہے، 10 قراتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اپروول ہے کہ مختلف لہجے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کے۔ شیخ محمود خلیل حصری کی قرات انہوں نے ورش لہجے کے اندر سنائی، اس کا مجھے بہت لطف آیا۔ پھر مجھے ایک سننے کا ذوق پیدا ہوا شیخ محمود خلیل حصری کو، تو پھر وہی تلاوت کہ جو ڈاکٹر صاحب نے سنوائی تھی اس محفل کے اندر، پھر اس کے جو صرف پہلے حروف مقطعات ہیں، ہا میم عین سین قاف، وہ جس خوبصورتی سے پڑھتے ہیں کہ اگر میں اس کی یعنی ریپیٹڈ جو ہے اس کو سنوں تو شاید صبح سے لے کر شام تک میں سنتا رہوں ان کی آواز میں ہا میم عین سین قاف، تو شاید میری طبیعت جو ہے وہ سیر نہیں ہوگی کہ بس بہت سن لیا۔ اتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر پڑھنے میں، آپ ڈھونڈیے گا اس کو کہ وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، نیٹ کے اوپر ہر چیز مل جاتی ہے۔ سورہ شورا کی تلاوت ہے وہ، اس کے ابتدائی حروف مقطعات ہیں حامیم عین سین قاف۔ پھر ان کی خاص بات یہ ہے کہ اس تلاوت میں اتار چڑھاؤ ہے، یعنی اونچی پچ میں جاتے ہیں پھر ایک دم جو ہے لو پچ میں چلے جاتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے واقعی اس کے ساتھ تھوڑے سے ٹیون ہو جائیں اس تلاوت کے ساتھ تو ایسے جیسے کلیجہ کھینچ دیتے ہیں وہ انسان کا اس تلاوت کے اندر۔ اب ایک نوجوان قاری آئے ہیں ہادی توری، یہ بلیک مسلم ہے، سوڈان وغیرہ سے ان کا تعلق ہے، تو وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کو کاپی کرتے ہیں، اور ذرا نوجوان ہے کیونکہ ان کی آواز بھی ذرا زیادہ صاف ہے ان کے مقابلے میں، لیکن بہرحال جو زبان کے اندر جو ایک پختگی ہوتی ہے وہ تو آپ کو شیخ کے اندر ہی ملے گی۔ لیکن ہادی توری جو ہیں ماشاءاللہ ان کی تلاوت بھی بہت اچھی ہے، یعنی یہ کاپی کرنے والے قراء میں سے ہیں، اور وہ سب کی کاپی کر کے دکھا رہے ہیں، وہ بھی نیٹ پر موجود ہے تلاوت۔ شیخ محمود خلیل حصری کو بھی کاپی وہ کرتے ہی کرتے ہیں عام طور پر، عبدالباسط کی آواز میں بھی وہ تلاوت کر کے سنا دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے قراء ہیں ان کی آواز میں بھی وہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو ایک کمپلیٹ پیکج دیتا ہے کہ آپ کے لیے ہدایت، میرے لیے ہدایت وہ تو ہے ہی ہے، یعنی میرے لیے ایک بہت بڑی دلچسپی فارغ وقت کے اندر وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہم مختلف قراتوں کو سنیں اور اس سے لطف اندوز ہو، کہ میری دلچسپی قرآن مجید کے ساتھ ایک اور اینگل سے بن جائے۔ یعنی ایک اینگل تو ہے نا قرآن مجید کو سننا، ایک اینگل ہے اس کی تلاوت کرنا، ایک اینگل ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنا، ایک ہے کہ اس کو اللہ کا کلام ماننا اور اپنے ایمان کے لیے یعنی ایک سورس سمجھنا۔ اسی کا ایک اینگل کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ میری دلچسپی کا ایک اور اینگل، ایک اور زاویہ ہو جائے کہ میں قرآن مجید کی مختلف قراتوں کو سنوں اور میں اس کے جو میوزیکل آسپیکٹ ہے اس سے لطف اندوز ہوں۔ سورہ مزمل کے اندر جو حکم آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے ہیں تو آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا کیا تھا حضرت خدیجہ سے، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ بڑے آپ بہت پریشان اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے آئے تھے۔ ایک بڑا عجیب ایکسپیرینس تھا کہ ایک آواز آ رہی ہے، اقرا، پڑھو۔ آپ کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آواز آتی ہے اقرا، آپ فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آواز آتی ہے اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، پھر وہ باقی آیات جو ہیں وہ بھی نازل ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہے جس سے آپ ڈرے ہوئے تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ بالکل، یعنی ایک ایسا ایکسپیرینس ہے کہ جو ایک ڈر بھی لایا لیکن اس میں جو مزہ آیا وہ زبان سے بیان کرنے والا نہیں تھا۔ لہذا آپ بڑے پریشان جو ہیں وہ کمبل لپیٹ کر بیٹھے رہتے تھے۔ وہاں پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، قم فانذر، اے نبی، اے کمبل میں لحاف میں بیٹھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چوکنے ہوئے ہیں کہ میرے ذمہ کوئی کام لگایا جانے والا ہے۔ اب ویئر ٹو اسٹارٹ فرام، ہاؤ ٹو اسٹارٹ اٹ، یہ ایک آپ کے سامنے ایک ہے پوائنٹ کہ کیا کروں۔ پھر اسی غور و فکر میں ہے تو پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھ کر بیٹھنے والے، لیٹنے والے۔ یہ غور و فکر کا ایک مخصوص انداز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال کی، اب تو بہت سی تصویریں آ گئیں ان کی جو پرانی ایک تصویر ہے کہ وہ چادر کالے رنگ کی لے کر اور یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ غور و فکر کا ایک ٹپیکل انداز ہے۔ وہ بھی ایک فلسفی تھے، غور و فکر کرنے والے تھے۔ تو اب اس غور و فکر سے اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے کمبل اوڑھ کر بیٹھنے والے، کھڑے ہو جاؤ رات کو، الا قلیلا، سوائے تھوڑی رات کے، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس آدھی سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا آدھی پر اضافہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا عام جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، لیکن پروفیسر عبداللہ یوسف علی رحمہ اللہ نے، جو قرآن مجید کے مشہور انگریزی مترجم ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اینڈ ریسائٹ فرام دا قرآن ان اے میلوڈیس وائس، یعنی ترنم والی آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا۔ اور آپ اس کا تجربہ کیجئے، آپ تنہائی میں بیٹھ کر قرآن مجید کو تحت لفظ پڑھیں، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہی آپ جو ہے ہلکی آواز میں ترنم کے ساتھ پڑھیں، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر۔ اب آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں گے نا، میں تو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو وہ لطف کبھی نہیں آ سکتا۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا ترنم کے ساتھ، یعنی اس بات کو چھوڑ کر کے آپ کی آواز بہت سریلی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ود ان یور سیلف انسان کا ایک ترنم ہوتا ہے کہ انسان اس میں گنگناتا ہے، اس انداز سے آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں کہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو رات کو اٹھ کر جب سب لوگ سو رہے ہوں، سناٹا چھایا ہوا ہو، اور آپ کو یا مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں اور ہلکی آواز میں گنگنانے کے انداز میں قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ اور ہم تجربہ کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو زبان سے بیان کرنا تو سرے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اس پر پچھلی دفعہ تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ آج کا جو حصہ ہے وہ قرآن مجید کا جو میوزیکل اسپیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ردم رکھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک میوزیکل سینس جو ہے وہ ڈالا ہے، ایک اضافی طور پر ہدایت تو ہے ہی ہے، لیکن انسان کی بہرحال میوزک کو اپریشیٹ کرنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے نیچر میں رکھا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ جس کی میں نے مثال دی کہ کوئی میوزک بج رہا ہو،
ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمارے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے اس کے ساتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دفعہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ نے سفر کے دوران مجھے ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ ویسٹرن میوزک ہے، یہ انسان کے لوور ہاف کو ہلاتا ہے، کہ جو پاپ میوزک ہے یا جو ڈسکوز وغیرہ ہیں سارے، اس سے انسان کا جو نیچے کا دھڑ ہے، نیچے کا حصہ ہے، اس میں حرکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید جب آپ سنیں گے تو یہ آپ کے اوپر کے دھڑ کو ہلائے گا، یعنی کم سے کم انسان کا سر جو ہے وہ جھومے گا اس کے ساتھ، اور زیادہ مزہ آئے گا تو آپ پورے کے پورے اس کے ساتھ جھومیں گے۔ اور اس میں بڑی ایک لطیف بات ہے، انسان کا شعور اور اس کے جو مثبت جذبات ہیں ان کا تعلق انسان کے دماغ اور انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یہ انسان کے دھڑ کے اوپر کے حصے میں ہے، اور انسان کی جو حیوانی خواہشات ہیں ان کا بالعموم تعلق جو ہے وہ نیچے کے دھڑ اور انسان کے لوور پارٹس کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو میوزک ہیں انسٹرومنٹل میوزک، ان کو آپ جو ہے تیز کریں گے تو پھر آپ کا رجحان، کہ آپ کے اندر وہ سفلی رجحان، وہ جو حیوانی رجحانات ہیں وہ ابھریں گے۔ اور جب آپ قرآن مجید کے ساتھ یا لو میوزک کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں گے تو پھر آپ کا اپر ہاف جو ہے جسم کا، اور بلکہ دھڑ کا بھی اپر ہاف جو ہے وہ جھومتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر انسان جو ہے اس کے ساتھ لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جو اضافی فائدے، بلکہ بنیادی فائدے ہیں کہ اس میں ایمان میں اضافہ ہوگا، انسان کی سوچ جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی، اور انسان کے اندر پاکیزہ خیالات پروان چڑھیں گے۔ جبکہ جب انسان وہ پاپ میوزک میں اور دوسرے جو میوزکس ہیں ان کے پیچھے بھاگے گا، ان کا دل دادہ ہوگا، تو پھر انسان کے وہ رجحانات کہ جن کو پروان چڑھانا وہ دین کے پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو روکنا چاہتا ہے، پھر وہ چیزیں جو ہیں پروان چڑھیں گی۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔